عمل کیا ہے؟ عمل کی ماہیت کیا ہے؟ عمل کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ صبح سے شام تک عمل ہی کرتے رہتے ہیں ہم آپ سب. ہم اپنے ہر کام کو عمل سمجھتے ہیں، مگر کیا ہے حقیقت عمل کی؟ کس چیز کو کہتے ہیں عمل؟ عمل کا جوہر کیا ہے؟ عمل کی ماہیت کیا ہے؟ عمل کی حقیقت کیا ہے؟ اب میں عرض کروں کہ انسان جو بھی فعل انجام دیتا ہے، فعل تو دوسرا لفظ آ گیا نا، فعل. جو بھی فعل انجام دیتا ہے، ہر فعل یا جو بھی حرکات و سکنات ہوتے ہیں، بھئی آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، یہ ایک حرکت ہے نا. آپ کھڑے ہیں، جھک گئے، یہ ایک حرکت ہے نا، ایک فعل ہے نا. فعل بھی کہہ سکتے ہیں، حرکت بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں یکساں، مگر پھر بھی ان میں سے ہر حرکت کی تعریف اور اہمیت الگ ہوتی ہے. تیزی سے مثال دے دوں. اصل میں مجھے بیماری ہے سوچنے کی، تو میں بغیر سوچے بولتا نہیں ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی بغیر سوچے سنا نہ کریں. جب کچھ سنیں تو سوچیں ضرور. تو کھڑا ہونا میں نے مثال دی. آپ تشریف فرمائیں، بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیے. یہ بیٹھے تھے، سکون کی حالت تھی. کھڑے ہیں، کھڑے ہوئے تو ایک فعل ہوا، ایک حرکت ہوئی. اب یہ آپ کھڑے ہوئے، فرض کیجئے کہ آپ کے والد ماجد آ رہے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوئے. تو دل میں نیت ہے کہ یہ میرے والد ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے اپنے شانوں کو تواضع سے، خاکساری سے جھکا کے رکھو غلاموں کی طرح. تو آپ نے باپ کا احترام ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. یہ ہے کھڑا ہونا، مگر اس کا ایک ثواب ہے، اس کی ایک عظمت ہے. تو یہ کھڑا ہونا فعل ہے، حرکت ہے، لیکن ایک عمل بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے. عمل کہیں گے اسے. اور اسی طرح اذان دی مؤذن نے اور آپ کھڑے ہو گئے قبلہ رو. دیکھیں وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے، یہاں بھی کھڑے ہوئے. تو کھڑا ہونا تو یکساں ہے. صورت ظاہری فعل کی یکساں ہے، مگر وہی صورت ظاہری مختلف نیتوں کے تحت، مختلف ارادے کے تحت، مختلف قصد کے تحت، مختلف تصور کے تحت ہے. تو اس کی تعریف بدل جائے گی، اس کا اجر بدل جائے گا، اس کا ثواب بدل جائے گا. اب جب آپ نماز کے قیام میں ہیں تو آپ کا ایک وہی کھڑا ہونا ایک عظیم عمل کہلائے گا اور حضور رب میں قیام کہلائے گا. تو بظاہر عمل ایک ہے، فعل ایک ہے، حرکت ایک ہے، مگر اس کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی نہیں ہو گئی. یہ بچے بیٹھے ہیں نوخیز نوعمر، بہت سے آداب میں نے اپنے اوپر خود بہت سختی سے نافذ کیے تھے. اب جیسے جیسے طبیعت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور بڑھاپا آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے میں بہت سے بے ادبیاں کرنے لگا ہوں، تاکہ بچے یاد رکھیں اسی بہانے سے اچھی باتوں کو. تو ابھی راستے میں آ رہا تھا میں، تو ایک صاحب کا لطیفہ سنا دیا میں نے کہ میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کر چل رہے تھے بزرگ صاحب، ہائی کورٹ کے جج. انہیں اپنے بچپن کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں کہ مولانا معلوم ہے جب ہم لوگ بچپن میں اسکول پڑھنے جاتے تھے تو کسی ایک پھل بیچنے والے کو نشانہ بنا لیتے تھے اور پہلے آپس میں طے کر لیتے تھے کہ ہم اس کے قریب سے گزریں گے، آپس میں لڑیں گے، لڑتے ہوئے اس کے اوپر گر جائیں گے، جب پھل بکھر جائے گا تو ہم لوگ
اب یہ جو ہے شوخی اور شیخی، آپ نے پھل اٹھایا اور کھا لیا، یہ کھانے کا جو عمل ہے، حرکت ہے، منہ تو ویسے ہی چلا، کھایا تو وہی مثلا سیب اٹھا کر۔ اچھا اگر آپ اس سے اجازت لے کے وہ ہدیتاً آپ کو دے دیتا تب بھی آپ کھاتے، منہ اسی طرح چلتا، کھاتے وہی چیز، اور اگر قیمت دے کر لیتے تو بھی کھاتے تو اسی طرح، وہی سیب، دانت تو اسی طرح چلتے، منہ تو اسی طرح، یعنی جسے کہتے ہیں حرکت وہ وہی تھی، فعل وہی ہے، صورت فعل وہی ہے، مگر وہی صورت قیمت دے کر آپ نے انجام دی تو حلال، اذیت دے کر غاصبانہ تصرف کیا تو حرام۔ واضح ہوئی بات؟ کھڑے ہونے کی مثال دی میں نے، اور پھر آپ کو کھانے کی مثال دے دی، اور ایسی مثال دی جو بچے نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔